سے تسلیم کر دینا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کے پاس اس وقت دنیا کے بہترین خطوں میں خدا کے فضل سے 56-57 مسلم ممالک موجود ہیں، لیکن یہود کے لیے صرف ایک قومی وطن کی بات کرتے ہوئے ہم اتنے جذباتی و غصیلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر امریکہ اور برطانیہ نے ایک مظلوم قوم کو ان کا صدیوں سے چھینا ہوا حق لوٹا دیا ہے تو کیا برا کیا ہے؟ ہم ذرا حوصلہ رکھیں اور باوقار طریقے سے اپنے فلسطینی بھائیوں کو بھی ان کا تاریخی پیدائشی حق ضرور دلوائیں۔ دنیا اس سے قطعی انکاری نہیں ہے، بشرط یہ کہ بدلے ہوئے حالات میں ہم سب جیو اور جینے دو کی پالیسی اپنا لیں۔ پاکستان کے ایک ممتاز صحافی نے ہمارے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ اگر ارض مقدس اسرائیل کا قومی وطن ہے اور آپ کی تحریر کے مطابق یہ چیز بائبل میں صریحاً واضح طور پر بیان کی گئی ہے تو پھر امریکہ ہی اس سلسلے میں اتنا پرعزم و پرجوش کیوں ہے؟ بائبل پڑھنے والے مسیح صرف امریکہ میں ہی تو نہیں رہتے ہیں بلکہ پورا یورپ موجود ہے، وہ اس سلسلے میں اتنے سنجیدہ کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے اس جواب پر کہ یورپ بھی اسرائیل کے قیام و استحکام کا حمایتی و پشت پناہ ہے، انہوں نے دوبارہ یہ سوال پیش فرمایا کہ حمایت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ امریکی حمایت اتنی پرجوش ہے، یورپ کی حمایت میں وہ دمخم کیوں نہیں ہے؟ ہماری نظر میں یہ سوال خاصا اہم ہے۔ ہمارے اپنے ذہن میں بھی ماقبل یہ کشمکش رہ چکی ہے کہ آج کی جدید دنیا تو مذہبی لحاظ سے بہت لبرل بلکہ بالعموم پوری طرح سیکولر ہے، جسے اس درویش کی طرح مذہبی اور روحانی یا آسمانی کتابوں یا ان میں بیان کردہ تعلیمات سے کوئی خاص دلچسپی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اسرائیل کے مسئلے کو ان بنیادوں پر کیوں کر دیکھ سکتے ہیں؟ مگر جب ہم نے باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا تو واضح طور پر یہ محسوس کیا ہے کہ مغربی اقوام مذہبی لحاظ سے لبرل اور سیکولر ضرور ہیں، لیکن کمیونسٹ ممالک و اقوام کی طرح مذہب بیزار ہرگز نہیں ہیں۔ ایک مخصوص حد تک نہ صرف بائبل بلکہ تمام مذہبی اور روحانی کتب کا احترام و تقدس اور ان میں بیان کردہ تعلیمات کا وقار و لحاظ مغربی اقوام میں ضرور پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر این میری شمل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مغربی لوگ بظاہر جتنے مذہب سے بگانے نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ مذہب سے اتنے دور نہیں ہیں۔ مشرقی لوگوں نے خام خواہ انہیں روحانیت بیزار اور مادہ پرست سمجھ رکھا ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ امریکہ اس سلسلے میں یورپ سے آگے کیوں ہے؟ ہماری نظر میں یہ بات حقیقت ثابتہ ہے کہ نہ صرف امریکی عوام بلکہ امریکی حکومتیں بھی بالعموم یورپین حکومتوں کی نسبت زیادہ مذہبی رہی ہیں۔ اس وقت کے امریکی صدر جارج بش کے متعلق تو اس حوالے سے خاصی تفصیلات مغربی میڈیا اخبارات اور رسائل مثلاً نیوز ویک اور ٹائم وغیرہ میں چھپ چکی ہیں۔ فائنینشل ٹائمز میں واشنگٹن بیورو کے انچارج جیمز ہارڈنگ کی انکشاف انگیز تجزیاتی رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس وقت صرف 20% یورپی عوام سنڈے کی مذہبی عبادت میں شرکت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ امریکہ میں ایسا کرنے والوں کی تعداد 50% ہے، اور ایک سروے کے مطابق اب یہ تعداد 70% ہو چکی ہے۔ چنانچہ عقیدے کی یہ خلیج آہستگی اور خاموشی کے ساتھ یورپ اور امریکہ کے تعلقات کو متاثر کر رہی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو مختلف دنیایں دو مختلف راستوں کی طرف گامزن ہے۔ وائٹ ہاؤس میں مذہبیت کا اثر و رسوخ صرف صدر بش سے شروع نہیں ہوا ہے، بش سے پہلے رونالڈ ریگن اور بہت سے امریکی صدور کا نام اس سلسلے میں لیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک امریکی صدر تھے ہیری ٹرومین، جن کو آج بھی اسرائیل میں بڑی قدر و منزلت حاصل ہے، انہیں بھی اس حوالے سے سخت اسرائیل نواز کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح درویش کو یاد ہے کہ جب ہمارے ایک پاکستانی صدر جمی کارٹر کے دور میں امریکہ گئے تو امریکی صدر نے استقبال کرتے ہوئے مذہب سے اپنے گہرے تعلق کا حوالہ بھی دیا تھا۔ اکثر و بیشتر امریکی صدور اپنے خطبات میں بائبل کے حوالے دیتے رہے ہیں۔ جیمز ہارڈنگ نے لکھا ہے کہ جمی کارٹر جب امریکہ کے صدر تھے تو وہ اتوار کو بائبل سٹڈی کلاسز میں بائبل کا درس دیا کرتے تھے۔ تقریباً 85% امریکی اپنی شناخت کسی نہ کسی مذہب کے حوالے سے کراتے ہیں، اس لیے خدا پر اپنے ایمان اپنے یقین کا اظہار ہر صدر کرتا ہے۔ کلنٹن بھی اپنی تقاریر میں اناجیل مقدسہ کے حوالہ جات دیا کرتے تھے۔ اب تو تھامس جیفرسن کی کلیسا اور مملکت کے درمیان تعمیر کردہ دیوار کافی کمزور پڑ گئی ہے، کیونکہ بعض مسیحیوں کے نزدیک صدر بش مسیحیت کے چوتھے حیا کی علامت رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عملے پر بائبل کے درس میں شرکت لازمی قرار دے دی گئی۔ صدر بش اپنے دن کا آغاز دو زانوں بیٹھ کر عبادت سے کرتے ہیں۔ نئی امریکی انتظامیہ کے ابتدائی احکامات میں کہا گیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو عقائد کی بنیاد پر جنگ کی جا سکتی ہے۔ بائبل سٹڈی سرکل کئی اشروں سے وائٹ ہاؤس میں ایک حصے کے طور پر موجود رہا ہے اور اس کے اجلاس بھی منعقد ہوتے رہے ہیں، مگر صدر بش کی ایوان صدر میں منتقلی کے بعد بائبل سٹڈی گروپ کے کئی نئے حلقے ظہور میں آئے ہیں، جہاں بائبل کے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے درس کے ساتھ ان پر تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے۔ صدر بش کا کہنا ہے کہ وہ ہر روز بائبل کا ایک حصہ پڑھتے ہیں اور یہ کہ وہ سابق امریکی صدور کے پسندیدہ شارح انجیل بلی گراہم کی تحریروں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے کہا تھا، میری زندگی میں یسوع مسیح کو سب سے زیادہ سیاسی مفکر کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے میرے دل کی دنیا بدل ڈالی ہے۔ انہوں نے بائبل کے درس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اس کے نتیجے میں وہ شراب اور منشیات کے بڑھتے ہوئے مسئلے سے محفوظ رہے، تاہم صدر بننے کے بعد وہ اپنے مسیحی عقائد پر فخر کا اظہار زیادہ تر نجی محفلوں میں کرتے پائے جاتے ہیں اور پبلکلی انہیں اوائڈ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دنیا خدا کی فرمانروائی ماننے والوں
اور شیطان کی اعلیٰ کار بننے والی اقوام یا گروہوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا میدان ہے۔ عراق کے خلاف جنگ کے پیچھے بھی ان کا یہی مذہبی عقیدہ کار فرما تھا۔ انتخابی نقطہ نظر سے بھی بش کو ان نظریات کی تشہیر کا فائدہ ہوا اور ایسے لوگوں کی تعداد بڑھی جو مذہب سے ان کے لگاؤ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دراصل صدر بش امریکی معاشرے میں بڑے پیمانے پر نشو و نما پانے والے مذہبی عنصر کا ایک حصہ ہیں جو سیاست پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے مسیحیت کے اس نوع کے واقعات 1740 کے اشرے 19ویں صدی کے اوائل اور 1880 کے اشرے میں بھی ہو چکے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ اس بات پر کسی بھی گفتگو سے گریز کرتا ہے کہ صدر کے راسخ العقیدہ مسیحی ہونے کے باعث خارجہ پالیسی بنانے کا عمل کسی طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر کا عقیدہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور پالیسیاں قومی مفاد میں بنائی جاتی ہیں۔ تاہم اس عرصے میں بش انتظامیہ نے اس بات پر زور دینا شروع کیا ہے کہ آبادی میں اضافے کی شرح پر قابو پانے کے لیے منشیات اور جسمانی لذتوں سے پرہیز کو اقوام متحدہ کی پالیسی کے طور پر اپنایا جائے۔ رپورٹ کے مطابق ان کی اسرائیل نواز پالیسی کو بھی مسیحی عینک سے دیکھا جانا چاہیے۔ 9/11 کے خود کش حملوں کے بعد صدر بش نے اپنی تقریر میں کہا تھا امریکہ اپنے دشمنوں کے خلاف کروسیڈز جنگیں لڑے گا، جس پر اکثر مسلم ممالک نے اعتراض کیا تو اسے زبان کی غلطی قرار دیا گیا۔ اس کے باوجود نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کے میڈیا میں ان پر اچھی خاصی تنقید ہوئی۔ ویسے ہماری رائے میں کروسیڈ کا لفظ اپنے وسیع تر مفہوم میں بھی بولا جاتا ہے، جس سے نیکی یا اچھائی کے لیے کوئی بھی جدوجہد یا جنگ مراد دی جا سکتی ہے۔ مذہبی و ذہن لوگ خواہ ان کا تعلق کسی بھی مخصوص مذہب سے ہو بالعموم اپنی جدوجہد کو ایک تقدس اور پاکیزگی کے معنوں میں لیتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں کلنٹن مونیکا سکینڈل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، میں وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے سے پہلے اسے اچھی طرح دلواؤں گا اور پاکیزہ بنواؤں گا۔ ہماری رائے میں یہ ایک فطری اور نفسیاتی حقیقت ہے کہ جب کوئی خاص چیز دنیا کی کسی ایک قوم میں بڑھتی ہے تو اس کے خواہ مرئی یا غیر مرئی، مثبت یا منفی اثرات دیگر ہم اثر اقوام پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا تو ویسے ہی گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس لیے ایسی اثر افرینی مزید بڑھ گئی ہے۔ ایک ملک میں کوئی خاص سیاسی تبدیلی آتی ہے تو بالعموم اس کے اثرات ساتھ والے کئی ممالک میں ادھر ادھر جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ سرد جنگ کے دوران ہم ایسے اکثر مناظر دیکھ چکے ہیں۔ مسلمان اقوام میں اگر مذہب کا احیاء ہوگا، چاہے وہ مثبت طور پر ہو یا منفی انداز سے، اس کے اثرات دیگر مذاہب اور ان کے پیروکاران، چاہے وہ مسیحی ہوں یا یہود، ہندو ہوں یا سکھ یا بدھ مت کے ماننے والے، ان سب پر بھی ضرور کسی نہ کسی شکل میں اثر انداز ہوں گے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب ہماری 14ویں صدی ہجری اختتام پذیر ہوئی تو نئی صدی ہجری کا استقبال ایسے پرجوش نعروں سے کیا گیا کہ یہ نئی صدی غلبہ اسلام کی صدی ہوگی، کیونکہ اس خاص دور میں مخصوص جنگجو اسلام پر اچھا خاصا کام ہوا تھا۔ سو اس کے دائیان نے ایسے پرجوش دعوے کیے، اور جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ کر دکھانے کی کاوش بھی لازمی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مثبت کی بجائے منفی ہو جائے یا اس سے جلا پا کر دیگر مد مقابل اقوام میں جذبہ رقابت کے تحت احیائی تحریکیں اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ شد و مد اختیار کر جائیں۔ شاید ہماری نشاط سادیاں رینائسنس کی دعوے دار بعض پرجوش تحریکوں کے اثرات دیگر اقوام و مذاہب کی ایسی تحریکوں پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہم مسیحی بھائیوں میں ہی نہیں اپنی قریبی ہمسائیگی میں ہندو سوسائٹی میں بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو ایسی تحریکیں خاص اسلامی ہوں، ہندو ہوں، یہودی ہوں یا مسیحی، بسیط مجموعی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، جن کے کچھ منفی اثرات دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ باقی ماندہ آگے چل کر اس سے بھی بری صورت میں سامنے آئیں گے۔ لہذا ان معاشرتوں یا تہذیبوں کے اعتدال پسند عناصر کو اٹھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر اپنی اپنی ہم مذہب ایسی تحریکوں کا خود آپ تدارک و سد باب کرنا چاہیے، کیونکہ ان شدت پسند تحریکوں کی بدولت ملٹی نیشنل، ملٹی ریلیجس اور ملٹی کلچرل سوسائٹیز کو سخت خطرہ درپیش ہے۔ رواداری، وسیع و نظری، تحمل، برداشت، سنجیدگی و متانت جیسی خصوصیات سب داؤ پر لگی ہیں۔ اگلے مرحلے میں دنیا کے امن و سکون ہی کو نہیں، تمام تر انسانی حقوق اور آزادیوں کو بھی خطرہ و خوف درپیش ہے۔ اس کے بڑھنے سے تہذیبوں کے تصادم کا امکان پیدا ہو جانا بھی قطعی طور پر خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خدا نخواستہ یہ چیز آگے بڑھی تو ابھرتے ہوئے جدید یونیورسل کلچر کے لیے محض ان معنوں میں ہی نقصان دہ نہیں ہوگی کہ اس کی رفتار رک جائے گی یا بہت ہی سست پڑ جائے گی، بلکہ ان تمام باتوں کا نتیجہ انسانیت کے خلاف جائے گا۔ لہذا تمام مذاہب اور تہذیبوں کے انسانوں سے پیار کرنے والے انسانیت نواز عناصر کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ایسی تنگناؤں کے افریت کو دبانے کے لیے ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ جدید سیکولر قومی جمہوری آئینی ریاست کے تصور نے زور پکڑ کر مذہبی تقسیم کے نظریے کو بڑی حد تک غیر مؤثر کر دیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی سوچ کے زیر اثر ارض مقدس کے متنازع جذباتی مسئلے میں بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اب اس تقسیم کو دوبارہ انگڑائی لینے سے کئی نئی الجھنیں محسوس
محسوس کی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ یورپ ہی نہیں خود امریکی سوسائٹی بھی اس سلسلے میں تشویش محسوس کر رہی ہے۔ دنیا میں حقیقی سیکولرزم کی کامیابی کے پیچھے جدوجہد کی ایک پوری تاریخ ہے جس پر سیاہی پھیری جا سکتی ہے، نہ پھیری جانی چاہیے۔ مذہب کا تقدس اور اصولی و اخلاقی ہدایات بجا، لیکن انسانوں نے کڑوے اور تلخ تجربات کے بعد اس کی کچھ حدود طے کر لی ہیں۔ امریکی قوم نے تاریخ کے تجربات سے گزر کر اس عقیدے کو مشعل راہ بنا لیا ہے کہ امریکہ کا مشن خدا کی خوشنودی ہے، لیکن دینی اور حکومتی معاملات کو الگ الگ رکھا جانا چاہیے۔ عقیدے اور اقتدار کو گڑبڑ کرنے کی غلطی دوبارہ نہ کی جائے۔ مذہب سے اخلاقی رہنمائی بجا، لیکن اس چیز کو آگے بڑھ کر دوسروں کے لیے اجنبیت، حقارت اور اذیت کا باعث بننے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ یورپی معاشرے میں سیکولر نظریات غلبہ پا چکے ہیں اور وہ لوگ مذہبی کٹر پن کے حدود سے باہر آ چکے ہیں۔ صدر بش جیسے مذہبی عقائد ایسے لوگوں کو الجھن میں مبتلا کر رہے ہیں جو مذہبی عقائد کی بجائے صرف انسانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ یورپی لوگوں کی ایک بڑی تعداد دنیا کی سب سے بڑی فوجی و معاشی طاقت کی طرف سے مسیحی اقدار کو نئی زندگی دینے کی کوشش کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ وہ لوگ سیاسی پلیٹ فارم کو مذہبی مقام کے طور پر استعمال کرنے کو بھی شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ خود امریکہ میں کلیسا اور ریاست کو الگ رکھنے والے لوگ وائٹ ہاؤس کے اعلانیہ مسیحی عقائد کے اظہار کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہیں۔ صدر بش کو بھی اپنے ان عقائد کے ساتھ اس چیز کے زیادہ بڑھنے کے مضمرات کا احساس ضرور ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی سرکاری ذمہ داریوں میں اسے زیادہ نمایاں نہیں ہونے دے رہے۔ کروسیڈ کا ذکر ہونے کے باوجود انہوں نے اس سلسلے میں خاصی احتیاط سے کام لیا۔ مسلمانوں اور مسیحیوں میں تصادم کا باعث بننے والی کسی بھی بات سے انہوں نے اعتراض کیا ہے، بلکہ انہوں نے مساجد اور مختلف اسلامک سینٹرز میں جا کر جوتے اتار کر جس طرح خطاب کیا وہ سب پر واضح ہے۔ امریکی مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اسلام امن کا دین اور ہائی جیکروں نے ایک عظیم عقیدے کو اغوا کر لیا ہے۔ ہماری نظر میں ان کے یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ مسلم ممالک میں بھیجی گئی اپنی فورسز اور امریکی عہدیداران کو بھی انہوں نے واضح ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ مسلم ممالک میں اسلامی عقائد، دینی شعار، تہذیبی اقدار اور مقدس مقامات کا احترام و تقدس پوری طرح ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ مذہب اور سیکولرزم کا یہ بڑا دلچسپ امتزاج ہے۔ شاید یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ الہامی کلام پر عمل پیرا بھی رہا جائے اور سیکولر روایات کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ الفاظ کا دھندا اور اصطلاحات کا بزنس کرنے والوں کے نزدیک اگرچہ یہ امتزاج ناممکن ہے، لیکن مقام حیرت ہے کہ دنیا کی واحد سپر پاور میں چل یہی کرشمہ رہا ہے۔ اس تناظر میں پرکھا جائے تو اسرائیلی ریاست کی ذمہ داری کئی درجے بڑھ جاتی ہے کہ وہ جس طرح اپنے وجود کا حق مانگتی ہے، اس طرح دوسروں کی باوقار زندگی کا حق بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ قومی حیت کا کوئی ایسا تصور جس کی بنیاد محض نسلی یا مذہبی بنیادوں پر ہو 21ویں صدی کے جدید تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس لیے ہماری یہ تمنا تھی اور ہے کہ ارض مقدس میں یہود کی مسلمانوں اور مسیحیوں کے ساتھ مل کر ایک قومی ریاست وجود میں آتی، لیکن افسوس حد سے مذہب کے شدت پسندوں نے اس خواب کی تعبیر نہ ہونے دی۔ اس میں قصور محض یہود کا نہیں ہے۔ اسرائیلی باشندے جس خوف کی فضا میں جی رہے ہیں، پوری دنیا بالخصوص عرب اور مسلم اقوام کو اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دہشت کی فضا میں رواداری نہیں پنپ سکتی۔ نفرت اگر بڑی نفرت کو جنم دیتی ہے تو تشدد کا رد عمل بڑے تشدد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے ذاتی طور پر اس درویش کی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ ایک مذہبی مسلمان کی حیثیت سے جب الہامی اور قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھ کر دیکھتا ہے تو بنی اسرائیل کے قومی وطن سے ایک نوع کی ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ میں اسرائیل کے وجود کو ایک استثنائی و غیر معمولی رنگ میں دیکھتا ہوں اور تمنا کرتا ہوں کہ تمام مسلم اقوام ارض مقدس میں اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل کے قومی وطن کے قیام کو اسی طرح تسلیم کر لیں جس طرح وہ اپنے ملکوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ میری آنکھوں کے سامنے خدا کے تمام اولو العزم پیغمبروں بالخصوص سیدنا موسیٰ کی وہ آرزویں مجسم صورت میں آن کھڑی ہوتی ہیں کہ بنی اسرائیل کو ان کا قومی وطن بہا صورت ملنا چاہیے۔ قرآنی و الہامی نقطہ نظر سے میں یہود کے دعویٰ کو ایز اے اسپیشل کیس، یونیک، انیک اور بے مثال دیکھتا ہوں، لیکن ایک سیکولر مسلمان یا انسان کی حیثیت سے خود کو فلسطینی عوام کے قریب پاتا ہوں۔ جس طرح متحدہ ہند اچھا لگتا ہے، اسی طرح متحدہ اسرائیل بما فلسطین، اور یہ چاہتا ہوں کہ فلسطینی بھی نفرت اور تشدد کی راہ چھوڑ کر اسرائیل اور عالمی برادری کے تعاون سے اپنے کھوئے ہوئے حقوق باوقار طریقے سے حاصل کریں۔ اگر انہوں نے اپنی جداگانہ ریاست ہی قائم کرنی ہے تو عالمی طاقتیں بالخصوص امریکہ اور یورپ OIC کے تعاون سے پورا جارڈن اور سیریا کے کچھ خطے جیسے گولان ہائٹس اور سینائی کے کچھ حصے بھی اس میں شامل کرواتے ہوئے مسئلے کا جامع و پائیدار حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن درویش کی تمنا و حسرت ہے کہ ارض مقدس میں دو ریاستی نظریہ کی بجائے ایک ایسی سیکولر جمہوری ریاست قائم ہو جائے جس میں بنی اسرائیل کے اقتدار کو چیلنج کرنے کی بجائے فلسطینی مسلمان اور مسیحی سب اس کے دست و بازو ہوں۔ یہ ایک ایسی ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجس سیکولر جدید جمہوری ریاست ہو جس میں مذہب کا سیاسی استعمال نہ ہو سکے اور تمام مقامات مقدسہ تمام مذاہب کے لیے کھلے ہوں۔ ریاست ہے متحدہ امریکہ اس حوالے سے 21ویں صدی کے جدید تقاضوں کی مطابقت میں ایک مشترکہ آئینی دستاویز تشکیل کروانے میں UN کے تحت قائدانہ رول ادا کر سکتی
سکتا ہے۔ یوں اسرائیلی ریاست کی حدود بھی وسیع تر ہو سکتی ہیں۔ اس طرح دونوں فرقے مسلم اور مسیحی یہود سے مل کر ارض مقدس میں اپنی ایک ایسی متحدہ مثالی سیکولر اسرائیلی ریاست بنائیں جو مستقبل میں اقوام دیگر کے لیے بھی ایک ماڈل بنے۔ لیکن شاید اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ہنوز تہذیب کو صدیوں یا دہائیوں کا سفر درکار ہے۔